عمران خان نے احسان فراموشی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے سابق قریبی ساتھی تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر نہ صرف پارٹی سے نکال دیا بلکہ سابق ڈکٹیٹر جنرل ایوب کے صاحبزادے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے دستخطوں سے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا۔ اس حوالے سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پرویز خٹک پر کارکنوں کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے کا الزام تھا، تاہم انہوں نے مقررہ وقت میں شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، جس کے بعد ان کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ پرویز خٹک نے 2 جون کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پارٹی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس پرویز خٹک کو 21 جون کو بھیجا گیا تھا اور ان سے 7 دن میں اس کا جواب طلب کیا گیا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہوا یا آپ جواب اب نہیں دیتے تو پارٹی کی پالیسی اور قواعد کے مطابق آپ کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ پرویز خٹک 2013 کے الیکشن میں نوشہرہ سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوئے تھے۔ 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے انہیں وزیر دفاع کا قلمدان سونپا تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک منظر سے غائب ہو گئے تھے، جس سے ان کی پارٹی سے دوریاں پیدا ہو گئیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پر الگ گروپ بنانے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے کا الزام بھی لگایا گیا۔ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی سے رابطے قائم کیے رکھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق پرویز خٹک نے نہ صرف پارٹی کے ناراض قائدین سے رابطہ کیا بلکہ نظریاتی ورکرز کو پارٹی چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا، جس کی شکایت عمران خان تک پہنچائی گئی۔ پارٹی عہدیداروں کے مطابق پرویز خٹک اپنے حلقے کی نجی محفلوں میں عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیتے رہے۔ خیال رہے کہ پرویز خٹک عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اپوزیشن سے مذاکرات ہوں یا حکومتی کمیٹی سے بات چیت، پرویز خٹک ہر کمیٹی میں شامل ہوتے تھے۔ دوسری جانب اگرچہ پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کی پارٹی رکنیت ختم کر کے انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے، تاہم تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں کا خیال ہے کہ پرویز خٹک پہلے سے پارٹی سے دور ہو گئے تھے، جس کی وجہ عمران خان سے ان کی ناراضگی تھی۔ اندرونی معاملات سے واقف تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق وفاق میں حکومت کے خاتمے کے بعد بھی پارٹی کے کچھ رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور پارٹی میں اس پر تحفظات بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات اس وقت منظر عام پر آئی جب عمران خان کو پتہ چل گیا کہ کچھ ساتھی تحریک انصاف کی صوبائی حکومتوں کو ختم کرنے کے خلاف تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کر خیبر پختونخوا میں محمود خان کی جگہ عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مبینہ تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور حماد اظہر نے مبینہ طور پر یہ تیاری کی تھی اور عاطف خان کو مبارکباد بھی دے چکے تھے۔ پارٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ جب عمران خان تک یہ بات پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئے اور فوری طور پر اسمبلیاں توڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اس کے بعد پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے اور اس کے بعد سے پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور حماد اظہر خان کی گڈ بک سے نکل گئے تھے۔ تحریک انصاف میں عمران خان اور پرویز خٹک کے قریب رہنے والے ذرائع نے مزید بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پرویز خٹک کی بیوی وفات پا گئی تھیں اور لاہور میں ہی تعزیت کے لیے خٹک بیٹھے تھے، لیکن عمران خان نہیں گئے اور نہ ہی فون کیا، جس پر بھی پرویز خٹک کو دکھ تھا۔ مشکل کی گھڑی میں عمران خان نے پرویز خٹک کو یاد تک نہیں کیا، جس کے بعد پرویز خٹک کو زمان پارک جاتے یا عمران خان سے ملتے نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ پرویز خٹک کہاں اور کیا کرتے تھے کسی کو خاص پتہ نہیں ہوتا تھا اور 9 مئی کو گرفتاری کے بعد بھی پرویز خٹک غائب رہے اور کہیں نظر نہیں آئے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اندازہ تھا کہ پرویز خٹک کسی بھی وقت پارٹی چھوڑ دیں گے۔ پارٹی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ تھا اور کچھ حد تک کچھ معاملات بھی طے ہوئے تھے، لیکن جہانگیر ترین کے اچانک منظر عام پر آنے کے بعد اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تاہم وہ اب پارٹی سے نکالے جانے کے بعد آزاد حیثیت سے الیکشن میں جانے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔
ख्याल रहे कि 73 साल परवेज खटक नौशहरा के मनकी शरीफ में उस वक्त के नामवर गवर्नमेंट ठेकेदार के यहाँ पैदा हुए। परवेज खटक ने अपने सियासी सफर का आगाज 1983 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नौशहरा से किया था और कामयाबियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इब्तिदा में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक थे। परवेज खटक वजीर आबपाशी और 2 मरतबा वजीर सनत व पैदावार भी रहे। 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए और पीटीआई के पहले वजीर आला बन गए। 2018 के आम इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और इन्हें तहरीक इंसाफ हुकूमत में वजीर दिफा का कलमदान दिया गया। परवेज खटक को सियासी जोड़ तोड़ का माहिर समझा जाता है और वो इमरान खान के इंतहाई करीबी तस्वुर किए जाते थे। कहा जाता है कि सियासी फैसलों में वो इमरान खान को मशवरा भी देते थे और मीटिंग्स के दौरान कुछ मामलात पर खुलकर मुखालफत भी किया करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।